کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تے جڑے لوگ دو نمبریاں ملاوٹ کرتے ہیں خاص کر انہاں واسطے تسی لازمی دسنا ہے۔ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی دوستو، کار صاحب پہلے بیان کرتے پے سی تے ادوں میں تھوڑا دور سی، پھر کار صاحب نے سپیشل ملاقات ہوئی۔ میں کہ تسی نا بیسک گلاں کاروبار جڑے دوست نواں شروع کرتے ہیں تو انہوں نے اسلامی طریقے نال کداں چلنا چاہیے تے کداں لوگوں نے خدمت کرنی چاہیے، تے کار صاحب کو سپیشل ٹائم لیا وا تے وہ ہن دوبارہ ماشاءاللہ 2-3 منٹ تک لے دین گے۔ تو بیسک جڑیاں گلاں نا کاروبار کرن دیاں اور کاروبار نوں چلان دیاں اور کاروبار دی برکت واسطے کہ جڑا وہ سانوں دسن گے کہ ہن کار صاحب نال دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ چلو السلام علیکم کار صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو کار صاحب بیسک گلاں سانوں جڑیاں ساڈے ویور نوں دس دینیاں کہ کاروبار شروع کرنے واسطے کداں اسلامی طریقے کار چلنا ہے تے برکت واسطے، تے جڑے لوگ دو نمبریاں ملاوٹ کرتے ہیں خاص کر انہاں واسطے تسی لازمی دسنا ہے۔ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے جتنے بھی بھائی مجھے اس وقت یہاں سن رہے ہیں تو ان بھائیوں سے میں صرف 2-3 باتیں کاروبار کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال اور دھیان رکھنا چاہیے انسان نے اپنا جو بھی کاروبار کرنا ہے جس اعتبار سے بھی ہو اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھے کہ وہ رزق حلال کمائے، بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن ہو رزق حلال، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حرام کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ایک لقمے کی بات ہے اور جس کا کاروبار ہی ایسا ہو کہ جو شریعت کے اصول اور قوانین کے مطابق نہ ہو، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک ریڑھی کے اوپر کچھ اجناس پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک جنس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنس کے ڈھیر میں ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے وہ خشک ہے اور اندر سے وہ تر ہے، گیلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ لوگوں کو تم دکھاتے کچھ اور دیتے کچھ ہو، من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ رزق حلال کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان جو رزق حلال کماتا ہے اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں بھی برکت ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہے، اس کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور رزق حلال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، انسان جو بھی سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے۔ یہ سب رزق حلال کے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق تجارت میں اللہ رب العزت نے 70 گنا یا 90 گنا زیادہ منافع رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے وہ کل قیامت والے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب تاجر کی اتنی فضیلت ہے، ایک تاجر ہے وہ تجارت کر رہا ہے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا، اس نے حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں کی، صرف وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی ملازمت پہ، اپنی تجارت میں مصروف ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، دکان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، لیکن وہ شریعت کے اصول اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تجارت کر رہا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ریکویسٹ ہے کہ اپنی تجارت کو نفع مند بنائے، اور نفع مند بنانے کے لیے انسان کو رزق حلال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس یہ کم رزق آ جائے گا تو میرا کیا بنے گا، کم نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میں رزق حلال کماؤں، لوگوں کو نفع پہنچاؤں، لوگوں کو فائدہ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ آج ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ دنیا بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ آج رزق کی کمی نہیں ہے، رزق بہت زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری معیشت میں کمی ہے، معیشت میں کوئی کمی نہیں ہے، رزق بھی بہت زیادہ ہے، مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، رزق کے تو بے تحاشا رزق ہمارے پاس بہتات ہے رزق کی، لیکن اس کے باوجود کمی کس چیز کی ہے کہ ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے۔
ہماری سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس رزق آ جائے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ کام دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، کہ وہ جائز ہے کہ نہیں، کہ وہ حلال ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ چیزیں آ جائیں، زیادہ رزق آ جائے، زیادہ کاروبار وسیع ہو جائے، زیادہ کی طرف انسان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ چیز کم ہو لیکن ہو پاکیزہ، چیز کم ہو مطہر، چیز کم ہو پاک، چیز کم ہو حلال، چیز کم ہو جائز طریقے سے حاصل کی گئی۔ بے شک لوگوں کی نگاہ میں وہ کم ہے، دکاندار کی نگاہ میں وہ کم ہے، کاروباری انسان کی نگاہ میں وہ کم ہے، تاجر کی نگاہ میں کم ہے، لیکن اللہ رب العزت اس چیز میں اتنا منافع عطا فرمائیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض میں کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک سوراخ ہے، ایک بل ہے، اس میں سے ایک چوہا نکلتا ہے اور اس نے سے ایک دینار اس نے منہ میں لیا، صحابی رسول کے پاس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر دینار، تیسری، چوتھی، پانچویں، 5 دینار اس صحابی رسول کے پاس اس بل سے سوراخ سے نکلنے والے اس جانور نے رکھ دیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، یہ 5 دینار لے کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 5 دینار مجھے ملے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے رزق حلال کا انتظام کیا ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی اگر سوچ جو اچھی ہوگی، انسان کی سوچ پاکیزہ ہوگی تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرما دے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باتیں کہنے کی تو بہت زیادہ ہیں، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کی سوچ اچھی ہو جائے۔ انسان جب خود اچھا سوچے گا، اپنے بارے میں اچھا سوچے گا تو دوسرے بھی دیکھ کر اچھا ہی سوچیں گے۔ اگر انسان یہ کہے گا جی کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں، انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی، اپنی لائف ٹھیک کرنی چاہیے۔ اگر وہ خود ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھ کر دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر دوسرے ٹھیک ہو گئے تو دیکھتے دیکھتے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب معاشرہ ٹھیک ہوگا پھر دنیا میں امن اور ایمان قائم ہوگا، تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت خیر و برکتیں نازل فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیشہ کی کامیابی سے انسان کو سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو بالواسطہ سن رہے ہیں یا جو بلا واسطہ سنیں گے ان کو بھی اللہ رب العزت اگر انہوں نے کاروبار کیا ہے، وہ کاروباری ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ ملازم ہیں، جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان شعبوں کے اندر منسلک، مزید ان کو منسلک فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں، ان کی زندگی میں، ان کے وقت میں اللہ رب العزت ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بہت ہی پیارے بھائی آسم بھائی جنہوں نے تمہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گلاں دتیاں کاروبار کے بارے، اور سارے دوست انہوں نے عمل کرو جی ماشاءاللہ، بہت اچھی گلاں دتیاں، بیان بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت پیارا کیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سانوں سارے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سر بہت شکریہ جی، تہاڈا بیان سن کے بڑی دل کو خوشی ہوئی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اوکے۔